اب بالخصوص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ابدیت پر جو بات کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ آقا کی عظمت کیا ہے اس شان بندگی کے اندر. تو دیکھیے کائنات کی بڑی تقسیم ایک خالق ہے اور اس خالق کے علاوہ باقی ساری کی ساری اس کی مخلوق ہے. یا اپنے موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے بات کروں تو بس یوں سمجھیں ملک عبد الغفور صاحب ادھر ہیں بھائی. ملک صاحب یہ جتنے پانی پلانے والے ان کو بٹھا دو آرام سے, چاند آرام سے بیٹھے, نہ کوئی گرمی ہے نہ کوئی کربلا ہے. آپ لوگوں کی توجہ کو ڈائیورٹ نہیں کریں, بالکل آرام سے بیٹھیں. آپ کی ڈیوٹی ہو گئی, اللہ آپ کو اجر دے گا. اور یہ جو موومنٹ ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. اتنے شاندار ماحول کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. اب آپ کی توجہ ہے میری طرف سے, اب پوری توجہ سے سنیں. میں چاہتے باتیں بڑی خاص کہنے والا ہوں. میں نے بتایا کہ آپ نے اس سبجیکٹ پر کم سنا ہوگا, ان موضوعات کو ٹچ نہیں کیا. تو میں نے بتایا کہ اگر موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے بات کروں کہ کائنات کی بہتر تقسیم, جیسے میں نے کہا ایک خالق ہے اور باقی ساری اس کی مخلوق ہے, اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ ایک معبود ہے اور اس معبود کے علاوہ کائنات کے اندر جو کچھ ہے اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کی اور کچھ نہیں. ایک معبود ہے اور باقی سارے کے سارے کیا ہیں اس کے بندے ہیں. کیا ہے اس کے. اور اگلی بات یاد رکھتے ہیں جب بندوں کی بات ہوتی ہے تو بندوں سے مراد فقط ان انسان نہیں ہے. یہ بات کا دائرہ بڑا وسیع ہے. انسان, حیوان, شجر, حجر, ملائکہ, جن, انس, جو کچھ بھی کائنات کے اندر ہے, کائنات کا سارا. میں نے کہا بس خالق کو چھوڑنا ہے, وہ معبود ہے. اس معبود کو چھوڑ کر باقی کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے نا اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کی اور کچھ نہیں. اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تائید قرآن نے کی, سورہ مریم ہے. فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. فرمایا جو کچھ پستیوں میں ہے اور جو کچھ بلندیوں میں ہے اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں سوائے عبد اور بندہ ہونے کے اور کچھ نہیں. ایک معبود ہے اور باقی سارے کے سارے کیا ہے اس کے. حتیٰ کہ میں نے بتا دیا کہ خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بھی اس کے بندوں میں ہوتا ہے. جب میں نے کہا صرف ایک معبود کو چھوڑ دیں باقی جو کچھ بھی ہے اس کا شمار کس میں ہوگا, بندوں میں. یہ بات بھی ہوگا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بھی بندوں میں. مگر اب عصمت کی بات بتا رہا ہوں, اپنے من کے کانوں سے سنیں اور دل پر نقش کر لیں. شمار بندوں میں, مگر بندہ ہو کر آپ کی شان بندوں سے جدا ہے. اور وہ شان جدا کیا ہے؟ جیسے میں نے تقسیم بتائی نا کہ ایک اللہ ہے باقی اس کے بندے ہیں. اسی طرح جب حقوق کی بات ہوتی ہے نا تو حقوق کی بھی دو ہی قسم ہیں. ایک حقوق کی کیٹیگری وہ ہے جنہیں کہتے ہیں حقوق اللہ. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے حقوق. اور دوسرے حقوق وہ ہیں جنہیں کہتے ہیں حقوق العباد. کیا معنی ہے اس کا؟ بندوں کے حقوق. اللہ کے حقوق ہیں یا بندوں کے حقوق ہیں, یعنی معبود کے حقوق ہیں اور بندوں کے حقوق ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقسیم تو ہے ایک معبود اور باقی سارے بندے, اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بھی بندوں میں, اور ایسے بندے کہ جن کے بندہ ہونے کی گواہی نہ دیں تو بندے کا ایمان ہی نہیں بچتا, وہ دائرہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. یہ میں الگ ذکر کروں گا کہ اس پر زور کیوں دیا. مگر حاضرین مکرم اب سوچنا ہوگا کہ جب حقوق کی بات آئے گی تو کیا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بندوں والے ہوں گے یا اللہ والے, یا کوئی الگ تیسری کیٹیگری؟ ایک بڑا اہم سوال ہے. اور یہ آج آقا کی عظمت پر آپ کو ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں جو میں نے وقت کے مجدد کے قدموں میں بیٹھ کر جو کل قرآن اور حدیث کا نچوڑ بتا رہا ہوں, یہ ہے عظمت مصطفیٰ اور شان مصطفیٰ. حاضرین مکرم,
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بندوں میں ہوتا ہے، مگر ان کے حقوق بندوں والے نہیں ہیں۔ تو پھر آپ پوچھیں کہ ان کے حقوق کون سے ہیں؟ تو کیٹیگری تو صرف ایک ہی آگے بچتی ہے نا، اللہ کے حقوق۔ تو یہ جملہ بند کی تختیوں پر لکھ لو کہ اللہ کے ایک حق کو چھوڑ دو کہ اللہ کے سوا معبود کوئی عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی، اس ایک حق کو چھوڑتا ہے، باقی جو حق اللہ کا ہے اللہ نے وہی حق اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو۔ یہ ہے آپ کی شان بندی، ہیں بندے نادان ہیں، پاگل ہیں، سمجھ نہیں ہے جو کہتے ہیں ہم جیسے۔ ارے تم ان جیسے کیسے ہو؟ شمار بندوں میں ہے مگر بندہ ہو کر بھی حقوق بندوں والے نہیں ہیں۔ تو حقوق کون سے ہیں؟ اللہ نے ان کے حقوق جدا رکھے، فرمایا بس میرے ایک حق کو چھوڑ دو، میرے سوا عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی، باقی جو حق میرا ہے میں نے وہی حق اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا کیا۔ فرمایا اس میں فرق نہیں ہو سکتا۔ اب میں نے اتنی بڑی بات کی ہے، کسی کے ذہن میں کچھ سوال آ سکتا ہے، خیال آ سکتا ہے کہ علامہ صاحب کو جوش خطابت پہ تو نہیں کہتا، تو میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جوش خطابت پہ نہیں، میں نے جو کچھ کہا ہے بہوش و حواس ذمہ داری سے کہا، اور یہ میرے قائد کے قدموں کی خیرات ہے، وہ ہستی جنہوں نے اس صدی کے اندر پوری دنیا کو علم کی خیرات دی۔ تو یہ جو سینہ تان کے اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں نا، پیچھے دلائل کا انبار ہے، وہ کمی نہیں، مگر آپ کو تھوڑی تھوڑی بات سمجھاتا ہوں۔ میں نے پہلی بات آپ لوگوں سے یہ کی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بندوں میں ہے مگر ان کے حقوق بندوں جیسے نہیں۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو میں دیکھیے کہ میرا پورا تفصیلاً سبجیکٹ نہیں ہے، میں نے ایک محدود وقت کے اندر رہتے ہوئے چند باتیں آپ سے کرنی ہے، تو میں صرف یہ شان آپ کو آج سمجھانا چاہتا ہوں۔ آپ کبھی سورہ حجرات کو پڑھیں، باری تعالیٰ نے پہلی ہی آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، فرمایا اے ایمان والو خبردار کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں۔ مفسرین نے اس کی شرح میں لکھا ہے، کئی واقعات نقل کیے ہیں، میں ایک اشارہ پر بتاتا ہوں۔ قربانی کا دن تھا، کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ابھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح نہیں کیا تھا، انہوں نے پہلے کر دیا۔ بس نادانستہ طور پر بھول یہ ہو گئی کہ ابھی آپ نے یہ عمل نہیں کیا تھا، انہوں نے پہلے کر ڈالا۔ جو جانور ذبح کیے تھے ان میں کوئی نقص نہیں، انہوں نے خالصتاً وہ جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیا، اللہ کا نام لے کر تکبیر پڑھ کے ذبح کیا، کوئی کمی نہیں تھی۔ بس نادانستہ طور پر بھول سے ذکری ہو گئی کہ ابھی ہمارے آقا نے وہ کام نہیں کیا تھا، پہلے کرنا۔ اللہ نے پیغام بھیجا، وہی بھیجی، فرمایا محبوب جن تیرے غلاموں نے تیرے قربانی کرنے سے پہلے جانور ذبح کر دیے ہیں نا، انہیں بتا دو اللہ نے ان کی قربانیوں کو رد کر دیا، تو میں قبول نہیں۔ اور آئندہ کے لیے آیت نازل فرمائی، اے ایمان والو خبردار کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ فرمایا اس معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرنا، کبھی اس کی گرفت میں نہ آئے۔ مجھے بتائیے قربانی تو ہے اللہ کی، کوئی کسی سے پہلے کر دے یا بعد میں کر دے، آپ کے گاؤں کے نمبردار نے قربانی نہ کی ہو اور آپ پہلے کر دیں تو رد ہو جائے گی، امام مسجد نے نہ کی ہو بندہ پہلے کر دے تو رد ہوگی، حتیٰ کہ ملک کا وزیر اعظم تو کیا کسی کا پیر و مرشد ہی اس نے قربانی نہ کی ہو مرید پہلے کر دے تو فرق پڑتا ہے؟ بھائی وہ پہلے کرے یا بعد میں کرے ہے اللہ کے لیے قبول، اللہ کرنے والا۔ تو اگر عام لوگوں جیسے حقوق ہوتے تو بھائی صحابہ نے پہلے کر دی تھی تو کیا فرق پڑا، اللہ قبول کرے۔ فرمایا نہیں، میرا حقوق شمار ان کا بندوں میں ہے مگر بندوں ان کے حقوق تم جیسے نہیں۔ اسے احتیاط کر لیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا
अस्वातकुम फौका सौतिन नबी वला तजहरु लहू बिलकौली कजहरि बादिकुम लिबाद। फरमाया ईमान वालो, खबरदार तुम्हारी आवाज भी कभी मेरे मुस्तफा की आवाज से ऊंची ना हो। वला तजहरु लहू बिलकौली कजहरि बादिकुम लिबाद। और जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को अपने जैसा समझकर ऊंची ऊंची बुला लेती हो, कभी यूं मेरे महबूब को आवाज न दी। अच्छा मौला, क्या हो जाएगा अगर आवाज ऊंची हो गई, आपने जैसा समझ के बुला लिया, तो ये गुनाह ही है ना, हमारे खाते में लिख देना भी अदबी हो गई। फरमाया नहीं, इसे एक गुनाह ना समझ। अगर तुम्हारी आवाज भी ऊंची हो गई और तुमने अपने जैसा समझकर बुला लिया ना, तो फरमाया कि जुर्म इतना बड़ा होगा कि इस एक व्यक्ति की वजह से तुम्हारे जिंदगी भर के सारी अमाल बंद। आमालुकुम, आमाल अमल की जमा है, और फिर ये जमा मुजाफ बन रहा है कुम की तरफ, और जब जमा मुजाफ बन जाए तो ये जम जमा का माना देता है, जिसका मतलब है सारी अमाल। जो नमाजें पढ़ी होंगी, जो रोजे रखे होंगे, जो हज उम्रे किए होंगे, जो वाज़ें तबलीगे की होंगी, जो चिल्ले लगाए होंगे, जो आपने कुर्बानियां की होंगी, जो जिहाद किए होंगे, जो भी एक अमल दुनिया में किया होगा, फरमाया बस एक मरतबा अगर मेरे महबूब की बारगाह की बेअदबी हो गई, और वो भी कितनी आवाज ऊंची कर देते, बस फकत आपने जैसा समझ के बुला लिया, फरमाया जिंदगी भर के सारे अमाल पर पानी फेर दिया। देखिए वालिदैन, अगर कोई वालिदैन के सामने ऊंचा बोल पड़े तो सारे अमाल जाहिर होते, वो बेअदबी जरूर है, गुनाह जरूर है, लिखा जाएगा गुनाह, मगर बंदे के सारे अमाल पर बात नहीं है। किसी और के सामने को ऊंचा बोल पड़े, कोई नंबरदार हो, वजीर आजम हो, उस्ताद हो, हत्ता के दिलो मुर्शिद के सामने बोल पड़े, गुनाह जरूर है मगर सारे अमाल पर बात नहीं होती। कायनात में वाहिद एक हस्ती ऐसी है, और वो हस्ती मोहम्मद मुस्तफा, जिनको बस अपने जैसा समझा नहीं, आमाल तो आमाल रहे, बंदे का ईमान भी गया, क्योंकि सारे अमाल उस बदबख्त के बर्बाद होते हैं जिसका ईमान ही चला जाए। हर अमाल उसी के लिए है जिसका ईमान ही चला जाए। ये अलग पूरा सब्जेक्ट है। तो मैं बता रहा हूं, एक ही हस्ती है, शुमार उनका बंदों में है मगर हुकूक बंदों जैसे नहीं है। चलो ईमान भी चला गया, अमाल भी चले गए, ठीक है ना, बंदा गलती कर बैठता है, मगर क़यामत तक कैसे बंदे के लिए तौबा का दरवाजा खुला होता है या नहीं? बड़े बड़े गुनाहगार हैं, हम में से कौन है जिसने गुनाह नहीं किया? मासूम तो सिर्फ अंबिया की जात है, मगर क़यामत तक हमारे लिए तौबा का दरवाजा खुला है। हत्ता के काफिर लोग जिन्होंने कलमा ही नहीं पढ़ा, कितने बड़े बड़े गुनाहगार, अगर वो आज सच्ची तौबा कर ले तो मेरे आका ने फरमाया उनके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा, और वो यूं होंगे जैसे आज मां के पेट से पैदा हुए। मगर जब कोई कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस की बेअदबी करता है, और बेअदबी भी कितनी, फकत आवाज ऊंची कर देता, अपने जैसा समझ के बुला लिया, फरमाया आमाल भी गए, ईमान भी गया, और आगे फरमाया वाहन तुम ला तशकुरू, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद भी कर दूंगा और तुम्हें इसका पता ही नहीं चलेगा, तुम्हें इसका शऊर ही नहीं होगा। बोला इसका क्या फायदा, शऊर ही नहीं होगा। तो मैं अगर किसी को पता चल जाए कि लुट गया हूं, पीछे बचा ही कुछ, तो मुमकिन है वो रो पड़े, गिरगिरा पड़े, बारगाह में आ जाए, झुक जाए, माफ करना पड़े। तो मैं मेरी गैरत को ये गवाही है कि गुस्सा मेरे मुस्तफा का हो, और फिर उसे तौबा की तौफीक मिल जाए, तो मैं उसके लिए तौबा का दरवाजा भी देना, कोई गुंजाइश नहीं। ये हक अगर कायनात में किसी का है तो वो एक ही हस्ती है, जिस हस्ती को मोहम्मद मुस्तफा। आप नमाज में बैठे हो और हालत नमाज में अगर आपके करीब से कोई गुजरे, क्या ख्याल है, उसको सलाम करने की इजाजत है? मैं ये समझा रहा हूं कि आका का शुमार बंदों में है मगर हुकूक बंदों जैसे। मैं सिर्फ 2-3 मिसालें आपको दे रहा हूं।
کوئی پاس سے گزر رہا ہو تو سلام کر سکتے ہیں. سلام کیا نہیں نماز گئی. چلو سلام نہ کریں, کوئی آپ کے پاس سے گزر رہا تھا, اس گزرتے ہوئے شخص نے آپ کو سلام کر دیا, کیا جواب دے سکتے ہیں؟ جی جواب دیا نہیں نماز گئی. ارے وہ نماز جس میں نہ کسی کو سلام کر سکے نہ کسی کے سلام کا جواب دے سکے, یہ وہی نماز ہے کہ نماز بنتی نہیں ہے جب تک کہ پہلے مصطفیٰ کو سلام. شمار بندوں میں ہے مگر حقوق بندوں جیسے. یہ پاگل پن ہے کوئی ان کو اپنے جیسا کہتا ہے. جن کے حقوق ہم جیسے نہیں ہیں وہ خود ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, صرف یہی سمجھاتا چلا تھا. دوسری بات میں نے یہ کی تھی کہ آپ کا شمار بندوں میں ہے مگر حقوق بندوں جیسے نہیں ہے. تو حقوق کون سے ہیں؟ بس اللہ کے ایک حق کو چھوڑ دیں کہ اس کے سوا معبود کوئی نہیں. باقی جو حق اللہ کا ہے اللہ نے وہی حق اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو. اس پر بھی ایک ہی مثال آپ کو قرآن کی دے دی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. بڑی قابل غور بات, توجہ طلب ہے. کبھی قرآن کو یوں بھی پڑھا کر فرمایا ہے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اور آگے فرمایا فَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور جو تم میں سے صاحبان امر ان کی بھی اطاعت کرو. کتنی اطاعتوں کا حکم ہے؟ ایک اللہ کی اطاعت, ایک اس کے رسول کی اطاعت, اور تیسری صاحبان امر کی. مگر آیت کریمہ کو پڑھیں کہ باری تعالیٰ نے جب اپنی اطاعت کی بات کی تو قرآن کے الفاظ ہیں اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت. پھر جب اس کے رسول کی اطاعت کی باری آئی تو فرمایا واطیعوا الرسول, اور رسول کی بھی اطاعت. اللہ نے پھر اطیعوا کا لفظ دہرایا. مگر جب تیسری اطاعت کی باری آئی تو تیسری بار اطیعوا کا لفظ کوئی. آگے سمپلی فرمایا واولی الامر منکم, اور جو تم میں سے صاحبان امر ان کی بھی اطاعت کرے. مگر تیسری بار اطیعوا کا لفظ کوئی نہیں ہے. تو بھئی اب اطاعت کہاں سے نکلی؟ بھئی وہ جو پہلے آیا ہے اسی کے ذیل میں نکلی. تو بھائی تعالیٰ عجیب بات ہے, تم نے اپنے لیے بھی اطیعوا کا لفظ رکھا, اپنے رسول کے لیے بھی اطیعوا کا لفظ رکھا, دہرایا, مگر تیسرے طبقے کے لیے تو نے اطیعوا کا لفظ نہیں رکھا. فرمایا یہی تو ایک راز تمہیں سمجھانا چاہ رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سرکار کی آمد, میٹھے کی آمد, جشن عید میلاد النبی, علماء اہل سنت, زور سے نعرے کا جواب دے, جرت و بہادری, ذرا اونچی آواز سے نعرے کا جواب دے, جرت و بہادری. تو میں عرض یہ کر رہا تھا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, علماء اہل سنت. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ تین قسم کی اطاعتیں ہیں, مگر اللہ نے اپنے لیے بھی اطیعوا کا لفظ رکھا, اپنے رسول کے لیے بھی اطیعوا کا لفظ رکھا, مگر تیسرے طبقے کے لیے اطیعوا کا لفظ بولا. کیوں ایسا؟ اگر دیکھیں ہم کہیں کہ اولو الامر جتنے ہیں صاحبان امر وہ پچھلے اطیعوا میں داخل ہو گئے, کتنا اچھا طریقہ تھا. باری تعالیٰ ایک ہی اطیعوا کا لفظ رکھتا, اسی کے اندر اللہ بھی آ جاتا, اسی میں رسول بھی آ جاتا, اسی میں بندے بھی آ جاتے. مگر نہیں, ایسا نہیں کیا. اس نے اپنے لیے بھی رکھا, اور جب رسول کی باری آئی تو سیم وہی لفظ اسی سطح کا پھر دوہرا. بولا حکمت کیا تھی؟ فرمایا یہ دونوں میں نے اپنے ساتھ اور اپنے رسول کے ساتھ یہ جو اطیعوا کا لفظ رکھا ہے, یہ لفظ کا آنا بتا رہا ہے کہ
کہ جیسی اطاعت میری ہے ویسی اطاعت میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی۔ فرمایا یہ دونوں اطاعتیں مطلق ہیں، یہ دونوں اطاعتیں ایبسولیوٹ ہیں، یہ دونوں اطاعتیں انکنڈیشنل ہیں، انچیلنجیبل ہیں۔ یہ ایسی اطاعتیں ہیں کہ جن میں کسی اف اور بٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ فرمایا میں خدا جب جس لمحے جو حکم دے دوں تمہاری عقلوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، حکم ہے کہ جب آرڈر آ گیا بس اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، کوئی اگر مگر کی گنجائش نہیں۔ یہ ہے اللہ کی اطاعت کی شان۔ اور جو سیم اسی طرح رسول کے ساتھ اطیعوا کا لفظ آیا، فرمایا کہ دوبارہ اس لیے دہرایا ہے تاکہ تمہارا یہ شک کلیئر ہو جائے کہ میں نے وہی کلمہ دوہرا کر یہ اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں جب جس لمحے میرا مصطفیٰ جو حکم تمہیں دے دے، جس نے ایک لمحے کے لیے سوچ کھڑے ہو کر روک کر اتنا سوچا کہ ذرا دیکھو رسول یہ حکم دے رہا ہے یہ قابل عمل ہے بھی یا نہیں، بس روک کر جس نے اتنا سوچا اس وقت کا ایمان کیا؟ فرمایا سوچنے کی اجازت نہیں، جس لمحے میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو آرڈر نکل جائے اس کے سامنے آنکھیں بند کر کے تمہیں سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ یہ شان صرف اللہ کے رسول کی ہے کائنات کی، اور کسی کی نہیں۔ حج کے فرض ہونے کا حکم آیا، باری تعالیٰ نے آیت کریمہ پڑھ کے سنائی، اللہ نے حج کو فرض کر دیا۔ ایک صحابی آئے اور سامنے آ کر عرض کی کہ آقا کیا حج کرنا ہر سال فرض ہے؟ میرے آقا نے اپنا چہرہ پھیر لیا، وہ پلٹ کے پھر سامنے آئے، پھر آ کر پوچھا آقا کیا حج ہر سال کرنا فرض ہے؟ میرے آقا نے پھر چہرہ پھیر لیا، جواب نہیں۔ اس نے پھر تیسری بار جسارت کی، پھر آ کر پوچھا آقا کیا حج ہر سال کرنا فرض ہے؟ میرے آقا ناراض بھی ہوئے اور فرمایا جتنا کہہ دوں بس اتنا دے لیا کر، اس سے آگے نہ پوچھا کرو۔ اگر تیرے سوال کے جواب میں میری زبان سے ہاں نکل جاتا تو تمہارے لیے ہر سال حج کرنا فرض۔ اس اطاعت میں پھر کہہ رہا ہے کوئی اگر مگر اف اور بٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے اللہ کی اطاعت انکنڈیشنل ہے، انچیلنجیبل ہے، ایبسولیوٹ ہے، مطلق ہے، اس نے اس اطاعت کو ویسے ہی رکھا کہ فرمایا میرا مصطفیٰ جب جس لمحے تمہیں کوئی حکم دے دے آنکھیں صاف بند کر کے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ اور تیسری طبقے جو اولو الامر ہیں، صاحبان امر، ان کے لیے اطیعوا کیوں نہیں؟ اگر ادھر آ جاتا تو ان کی اطاعت بھی انکنڈیشنل ہو جاتی۔ فرمایا وہ انکنڈیشنل نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد کوئی کتنا بھی بڑے سے بڑا تمہارا استاد ہو، تمہارا والد ہو، تمہارا حکمران ہو، تمہارا وزیر اعظم ہو، تمہارا پیر و مرشد ہو، فرمایا جب کوئی حکم بھی تمہیں کوئی شخص دے گا پہلے دیکھا جائے گا کہ کیا اس کی بات اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتی تو نہیں۔ فرمایا ان کی اطاعت کنڈیشنل ہے، وہ چیلنجیبل ہے، چیلنج ہو سکتی ہے، وہ ایبسولیوٹ نہیں ہے، مطلق نہیں ہے۔ ہر صاحبان امر جو تمہارا سینئر ہے، بڑا ہے، اس کی اطاعت تب تک ہے جب تک وہ خود اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے دائرے میں رہے۔ باری تعالیٰ نے اس مقام پر یہ بات سمجھا دی کہ لوگوں جیسی اطاعت میری ویسی اطاعت میرے مصطفیٰ کی ہے، جو حق اس باب میں میرا ہے وہی حق میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ بالعموم دوسرے طبقے کا ان کو بڑا سرخیل سمجھا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب الصارم المسلول اس کے اندر بہت سارے حوالہ جات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علامہ ابن تیمیہ
انہوں نے اپنی کتاب الصارم المسلول کے اندر قرآن کے اور حدیث کے بہت سارے ریفرنسز اور حوالہ جات کے بعد نچوڑ نکال کر آگے بات لکھی. فرمایا فقط اقامہ اللہ مقام نفسہ فی امرہ و نہیہ و بیانہ و اخبارہ فلا یجوز ان یفرق بین اللہ والرسول من شیء فی ہذہ الامور. فرمایا لوگوں اللہ نے امر میں نہیں میں بیان میں اخبار میں رسول کو خود لا کر اپنے مقام پر کھڑا کر دیا اور ان چیزوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے مابین کسی صورت بھی فرق کرنا جائز ہی نہیں. تو میں نے یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمار بندوں میں ہے، مگر بندہ ہو کر بھی ان کے حقوق بندوں جیسے نہیں. تو حقوق کون سے ہیں؟ بس اللہ کے ایک حق کو چھوڑ دیں کہ اس کے سوا عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی، معبود کوئی نہیں ہو سکتا. باقی جو حق اللہ کا ہے اللہ نے وہی حق اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو عطا کیا. اتنی بات سمجھ آئی؟